اپنا ٹائٹل چینج کر لے. قرآن مجید بدلتا ہے، یہ دل بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے. جب سے والد صاحب گئے مجھے اب کوئی نہیں ڈانٹتا. میں بہت مس کرتا ہوں ان کی ڈانٹ کو. اگر ماں باپ زندہ ہے نا، بہت اچھے سے بیٹے بن جاؤ، پیار بھری بیٹیاں بن جاؤ، سر پیر منہ متھے جو ہاتھا میں چوم لیا کرو. پھر پوری دنیا نظر آتی ہے، باپ نظر نہیں آتا. تو بندہ کسی کو ابا کہہ بھی نہیں سکتا. یہ چچے یہ تائے کڑوے ہوتے ہیں، گھر میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہوتا ہے. اللہم انکا عفو ذات سے نکل کے نا کبھی ان کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے کہا کرو اللہ میرے تایا جی دی کوڑ مکا دے. آپ یقین کریں میں کئی دفعہ موت کا منہ دیکھ چکا ہوں. اتنا مارا تایا جی نے، میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا. والد صاحب آگے پھینک دیتے تھے، جے پرا تو انہوں مار کے خوش ہے چل مار لے. اور وہ کبھی کئیاں مار دیں، کبھی ٹوکے مار دیے، جو دل چاہے. یقین کریں میں جتنی دعائیں ان کے لیے کرتا ہوں نا شاید ہی کسی کے لیے کرتا ہوں. اللہ میرے تایا جی دی انہوں دی طبیعت ادھا دی سی، اللہ انہوں نے معاف فرما دے، اللہ انہوں دے درجات بلند فرما دے، اللہ انہوں دی نسل نو مبارک بنا دے، اللہ انہوں دے بچیاں چ خیر پا دے. آپ سوچ نہیں سکتے میرے ان تایا جی کی غیرت، ایمانی جرت، مسلکی حمیت. پوری زندگی بیچارے اکیلے رہے ہیں، حق کو حق سمجھائے. میاں بیوی ایک مسلح پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھ لی ہے. کبھی کسی مشرک کے ساتھ جس سے پتا ہو کہ یہ بیچارہ شرک کرتا ہے، کلیئر کٹ کیا یار تیری ساڈی نہیں بنتی، انہوں نے نہیں بنائی. انہوں نے اپنے آپ کو قبرستان میں بھی نہیں دفن ہونے دیا، ان کی قبریں الگ ہیں. مگر اللہ نے ان کی نسل میں اتنی برکت دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ماشاءاللہ سارے بیٹے دین سے جڑے ہوئے، سارے. آگے ان کے بچوں کے بچے، میرے بھتیجے، ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے. اللہ ان سے خیر کا کام لے، برکتوں کا کام لے. کچھ نہ قرآن کے اثر کو لے. قرآن تاثیر ہے، قرآن یار پتھر توڑ دیتا ہے. میرے شیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اللہ اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالی اپنی بندگی کا ذوق اور شوق عطا کرتا ہے. میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو وقفہ ملنا چاہیے. بندہ ریسٹ کر لیتا ہے، تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. لیکن
آپ لوگوں کا یہ ذوق اللہ اس کا اجر دے دے اور اس کا صلہ دے دے اور ریٹ ڈال دے. اللہ اکبر. آج گفتگو کا جو کتاب اللہ کی تکمیل کے ساتھ اختتام پہ اجر اور صلہ اللہ سے لینا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. سب سے پہلی چیز اپنے رب سے نا ایک لاڈ کے ساتھ ایک بات منوایا کریں اور اللہ کو کہا کریں کہ اللہ میری زندگی میں اور میرے وقت میں برکت ڈال دے. برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کی شہر میں 15-20 مارکیٹیں ہوں. برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کئی ایک فیکٹریوں کے مالک ہوں. برکت یہ بھی نہیں کہ روڈ کے اوپر آپ کی 150 گاڑیاں چلتی. برکت یہ بھی نہیں کہ آپ مربوں کے مالک ہوں، بہت بڑے ذمہ دار. اور برکت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بینک بیلنس بہت بھاری قسم کے ہوں. برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ دل مستغنی عطا کرتا ہے. یہ ایسی برکت ہے اور ایسی نعمت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے پاس اگلے ڈنگ کی روٹی نہ ہو اور آپ کو یہ فکر ہو کہ یارا جڑ میرے کو تھوڑے جے نے میں کسی نو دے دوں، میں کسی کی مدد کرنے والا بن جاؤں. یہ جو دل ہے نا، یہ بابرکت دل ہے. اور یہ جو سوچ ہے یہ بابرکت سوچ ہے. اللہ تعالی کی برکت کا یہ معنی بھی سمجھیں. اگر کوئی کوٹ کچہری میں آپ کا رولا پھڈا نہیں ہے تو یہ زندگی کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کیا ہوا ہے تو یہ بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10-12 بچے نہیں دیے، ایک بیٹا دیا ہے لیکن دانا اچھا دے دیا. یقین کریں ایسی برکت ہے. میں نے تو ویسے بھی نوٹ کیا ہے کہ اللہ کسی کو تو ماشاءاللہ سارے کے سارے ہی، نصیب کی بات ہے نا، کسی کے سارے ہی دانے اچھے نکل آتے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں بڑے سارے اڈے خالی پڑے تھے. شام کو انہوں نے سموسے پکوڑے لگائے تھے، بک گیا. تو اڈے محلے چ جدوں آیا نا تو ایک بابا جی کنے سارے سموسے لے کے بیٹھے. ان کا چہرہ کاش کوئی پڑے رک گئے. یار جدا سامان وکیا ہی نہ ہوئے تو اوویں ہی پیا ہوئے. 12 بچے ہوں، گھر میں لیٹے ہوئے ہوں، باپ کے معاون نہ ہوں، دست و بازو نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز دے دے، کام کی دے دے، دکھ ٹل جاندے نے. یقین کریں اتنی خوشی فیل ہوتی ہے. اولاد مانگیں تو برکت والی، زندگی مانگیں تو برکت والی، گاڑی مانگیں برکت والی، زندگی کا ساتھی مانگے تو برکت والا. آپ یقین کریں اللہ برکت والا ایک زندگی کا ساتھی دے دے پورے رشتہ داروں کے منہ دھو دیتا ہے. بہتیاں کثرت تعداد اللہ کے ہاں ویلیو نہیں رکھتی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اگر جنگ میں تھوڑے سے پیار کرنے والے مخلص محب ساتھی موڈے نال موڈا جوڑ کے کنڈ نال کنڈ لا کے کھلو جان نا، اللہ میداناں دے رخ پلٹ دینا. میں جس جنگ کے اوپر رشک کرتا ہوں نا،
ویسے تو جنگ نہیں ہے کوئی بھی آسان نہیں. جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی، بڑی تھوڑی سی لشکر تعداد تھی، مد مقابل 3 لاکھ تھے. 3 لاکھ کہنا بڑا آسان ہے، پورے کرنا بہت اوکھا ہے، بہت نفری ہے. 3 لاکھ لڑاکے لوگ، ان کے مقابلے میں صرف 30,000 اور 30,000 بھی نہ ڈر ہی کوئی نہیں سوائے اللہ. تو یہ بھی زندگی برکت والی ہوتی ہے کہ بندے کو عقیدہ اور یقین ہو کہ میرا رب ہے نا، سنبھال لے گا. 30,000 میں سے 30 اور 30 میں سے چنے 7. اچھا مجھے نا گیم ہی لگتی ہے جب بیان کرتا ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ لوکی کہن گے بڑی وڈی کر کے چھڈ رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. سر جی 2 دانے کم دے چنگے ٹرے ہون، زندگی میں برکت ہو، یار با برکت مل جائیں، ہتھیار با برکت مل جائیں، اور غیرت اور قوت ایمانی، یہ وہ برکتیں ہیں جو رب نازل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم بارک اللہ، کہتے ہیں نا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ابراہیم صرف اکیلے تھے، صرف اکیلے. برکت کتنی ہے. آج کوئی بندہ بڑی عید کر رہا ہو، قربانی میں پہلے کہہ رہا ہوتا ہے سنت ابراہیمی کی ایک لیلا جیا اللہ نے جنت سے اتار کے بیٹے کی جگہ پہ. تو میرے بھائیوں ان 7 لوگوں نے کیسے پاسا پلٹ کے رکھ دیا اور شاہ روم کی گردن اتار کے کیسے نیزے پہ کھڑے کر دی، اور کیسے 3 لاکھ ان کے گھر میں جا کے، ان کی ہوم گراؤنڈ میں اور ان کے کراؤڈ کے اندر. یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی زندگی کے اوپر مطمئن ہو. مجھے آج یہ زندگی کی آخری رات نہیں ہے، اس رمضان کی آخری طاق رات ضرور ہے. رمضان مہمان نہیں بن رہا، اس نے بار بار آنا ہے. ہمارا ہی کوئی یقین نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، دوبارہ زندگی ملتی ہے کہ نہیں. ہمیں تو اتنا بھی یقین نہیں کہ عید پڑھ سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ میں نے بڑے سارے لوگوں کے عید کے دن جنازے دیکھے، انہیں بھی یقین تھا، وہ بھی شاپنگ کرنے گئے تھے. میرا ہمسایہ تھا نوجوان، بڑا ہس مکھ، کئی فیملیوں کو پالتا تھا. اللہ بھی اس دانے نو ہاتھ پاؤندا جتھے نا جدی لوڑاں بہت ہوندیاں، اور بتاتا ہے تواڈے اپنے اصول نے، جب یہ ہے تو دنیا چل رہی ہے، جب نہیں ہوگا دنیا میں چلا کے دکھاؤں گا. یار دوست انتظار کر رہے ہیں کہ ویرے تو ندیم فارغ ہونا ہے تے آپا جانا ہے شاپنگ کرنا، اپنی شاپنگ کرنی ہے. رات 1 بج گئی ہے، موٹر سائیکلیں نکالی ہیں، یہ سرگودا روڈ ہے، شہر تک آنا تھا. رب نے چیزیں خریدنے کا ہی موقع نہیں دیا، جیب بھری ہوئی ہے. روڈ ایکسیڈنٹ ہے، گھر میں شاپنگ کر کے آنا تھا، بیوی بچے منتظر تھے، لاش گھر آ گئی، کوئی پتہ نہیں. ابھی رات آپ نے دیکھا بیگم کو لے کے ہسپتال مجاہد ہاسپٹل جا رہا ہے. بیگم تو گھر واپس آ گئی ہے جو بیمار تھی، اور جو صحت مند تھا لے کے جا رہا تھا اس کی لاش ہی آئی ہے. پتہ نہیں ہے زندگی کا. یہ چانس پہلا ہے، یہ چانس آخری ہے. لائف جو ہے نا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے. ہم نے اس کو بنانا ہے گولڈن. گولڈن کیسے بنائے؟ دنیا کی کوئی چیز، حکیم ڈاکٹر محنت کر کر کے مر گئے کہ لوہے کو سونا بنا لے، پیتل کو سونا بنا لے، مگر نہیں بنا. ایتھے بننا جی اج انشاءاللہ. جو چھان بورا لویا ٹوٹیاں اڈیاں ارلم پرلم جو کر چ خام مال پیا نا لے آؤ. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ یہ میرے کھوٹے کھرے میں بدل دے،
اج اللہ نے بدلنے نے، جہدے کولوں پچھلیاں 4 راتاں چ نہیں بدل ہویا نا، اج لے آؤ۔ اور اللہ سے آپ نے پورے مان تران سے، مان تران سمجھتے جی؟ مان دا مانا ہے میں کہنا تے انہیں من جانا ہے۔ تران دا مانا کی ہے؟ ترانی، تو مینوں ویکھن ڈیا نا، میری حالت کی ہے؟ بچے کا چہرہ دیکھ کے باپ کو سمجھ آ جاتی ہے انہوں بھوک لگی ہے، ایک کھلونے والے ویکھن ڈیا ہے، یہ آ من کردا ہے، تے اللہ نو نہیں پتا جنہیں سانو بڑھایا ہے؟ اللہ تو ویکھن ڈیا ہے نا، میں اج بولنا نہیں، میں نہ بولاں تے تو وینا ہے، آپ دلوں کے راز جانتے ہیں مولا۔ اللہ مینوں اداں دا بنا دے کہ تینوں پسند آ جاؤ، اللہ مینوں چنگا بنا دے، اللہ مینوں دنیا دا خیر خواہ بنا دے، اللہ مجھے بھلائی بانٹنے والا بنا دے، اللہ مجھے دنیا میں ایسا بنا دے، اللہ مینوں پورے ٹبر چوں، اللہ سارے نو چنگا بنا، لیکن انہاں چنگیاں دے وچوں مینوں اداں دا بنا لے، بے شک ماڑا ہواں لیکن گل گل چ کسے دی دشمنی نہیں، خیر خواہی منگن والا ہو۔ آج نہ اپنا ڈنگ نکالو یار، تواڈے میرے چ نہ ڈنگ بڑے زہریلے نے، دنیا میں کسی جانور کا ڈنگ اتنا زہریلا نہیں جتنا انسان کا ہے۔ ٹھوئیں دا تے بچھو دا ڈنگ پیچھے ہوئے، سانپ کا اس کے تالو میں دانت چبوتا ہے، اس کے اندر سے زہر گزر۔ آپ کو پتہ ہے انسان کا زہر اس کے لفظوں میں ہے، زبان زہریلی نہیں ہے، زبان نہیں زہریلی، لفظ زہریلے ہیں، اور اس کے اوپر جو لہجے ہیں وہ اس سے بھی زہریلے ہیں۔ اللہ سے زندگی میں برکت مانگنی ہے، اور برکت بانٹنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ میرے لفظ میٹھے کر دے، میرا لب و لہجہ اچھا کر دے۔ اچھا اچھے لب و لہجے نا بندے کو مار نہیں دیتے۔ بڑی سے بڑی کڑوی بات بھی شوگر کوٹڈ کر کے بیان کی جا سکتی ہے۔ شوگر کوٹڈ سمجھتے جی؟ پڑھے لکھے تو سمجھتے ہیں، تو جڑے میرے ورگے نے وہ کی کہن گے کی شوگر کوٹڈ، وہ سمجھتے کوئی بیماری ہے، بیماری نہیں ہے۔ بروفن گولی ویکھی جے گلابی جے رنگ دی ایک، اس کو توڑ کے کبھی زبان پہ رکھنا بڑی کڑوی ہے، انتہائی کڑوی۔ کمپنی نے دیکھا اتنی کڑوی چیز کون کھائے گا، انہوں نے پہلے اس کے اوپر کوٹ چڑھایا، کلر اس کو گلابی دے دیا، اور اس کے اوپر میٹھا چڑھا دیا، پھر اس کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ سلپری ہے، پانی دا گلاس نام ہی ہوئے نا تو منہ چ رکھو زبان ہو گئی۔ تو کڑوی سے کڑوی دوائی بھی میٹھی کر کے دی جا سکتی ہے۔ میرے محبوب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سب سے کڑوی سورت کون سی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا اس سورت میں بھی کوئی گالی نہیں ہے یار، جو تسی کرن دے ہو تسی کری جاؤ، جے نہیں مننا تو پھر میں جو میں کرنا مینوں تے کرن دو نا، تہاڈا اپنا دین میرا اپنا دین، جدو تسی میری نہیں سن دے تو دکھ کوئی نہیں، پھر جے میں تہاڈی نہ سنا تو پھر تسی دکھ کیوں کر دے؟ یعنی میں کڑوی ترین صورت اگر کوئی مجھے ملی ہے نا تو یہ ہے، ونڈا پاؤن والی۔ وہاں بھی میرے محبوب کا انداز، لب و لہجہ ادب والا، احترام والا، پیار والا، وقار والا۔ محلے چ رہندے ہو کی کرو گے؟ بار بار ڈنگ مار کے، گالاں کڈ کے، برا بھلا کہہ کے، آ بھی پیڑا او بھی پیڑا او بھی پیڑا، ایدے چ آ چنگا نہیں او دے چ او چنگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے 24 گھنٹے آپ کو کیمرے دے کے نہیں بھیجا کہ باہر سڑکاں تے بہ جاؤ۔ بالخصوص اپنے جوان بھائیوں کو کہوں گا، یقین کرو، میری ماں نے صرف ایک دفعہ کیا سی کہ پتر، ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، پتر راواں تے نہیں بہیدا،
ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। آپ یقین کریں میری ماں یہاں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ مینوں نہیں یاد پیندا کہ میں کدی گلی دے وچ تھڑے تے بیٹھا۔ پھر حدیث پاک پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والجلوس فی الطرق، میرے امتیوں، میرا امتی رستوں میں نہیں بیٹھتا، میرا امتی رستوں میں نہیں بیٹھتا، تے تسی نہیں بہنا۔ یار امتی ہو، پیغمبر کہہ رہے ہوں راواں چ نہیں بہنا، تے اسی بہ کے کی کرنا ہے؟ اوے آ ویکھی ہونے چلی ہو، او فلانیاں دے نہیں، کس کو معاف کرتے ہیں؟ یہ جو نیکیاں کماتے ہیں نا، جو قرآن سنا ہے، جو تلاوتیں سنی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو قیام کی ہیں، جدوں صلہ آن دا ٹائم ہونا نا، میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے وہ سارا سال ریلیکس رہتے ہیں، کبھی غیر حاضری کر لی، کبھی کلاس میں لیٹ آ گئے، انہوں نے پتہ نہیں چلتا، انہوں نے نہ فائن ہون ڈیا ہوندا ہے۔ جب رول نمبر سلپ لینے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تیرا تے فائن 5000 ہے، میں تو گھروں کرایہ بھی نہیں لے کے آیا، 5000 کتوں دینا ہے؟ ہوں جی ابے نو دسیا تے ابے نے کٹنا ہے، کی کردا رہا ہے؟ ماں نو پولا پولا کیا، مامے نو آکھیا، مشکل ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ یقین کیجئے یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، رستوں میں بیٹھنے کے، زبان سے لوگوں کو ڈسنے کے، کاٹنے کے اور ان پہ وار کرنے کے، غیبتیں کرنے کے، اگر اے دے تو یہ چور راستے بند نہ کیے، سردیوں میں جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ہم بند کر دیتے ہیں، وہ رستے بند کر دیتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آؤ بہت اچھے ہو، سونا سن دے ہو، ذوق دیتا اللہ نے، برکت کا سوال کر لیا ہے، لیکن اگر اے سی چلایا ہوا ہو تو جہاں سے کولنگ ضائع ہوتی ہو، روشن دان ہو بند کری دینے کہ نہیں، تو جتوں نیکی ضائع ہون ڈی ہوئے۔ ایاکم والجلوس فی الطرق، خاندانی ہو، متھے تے نہیں لکھیا ہوندا تواڈے ابا جی کڈے وڈے اچھے سن، کسے دی پیشانی تے نہیں لکھیا، رویے بتاتے ہیں، طرز عمل بتاتا ہے، زندگی کا طریق بتاتا ہے، لب و لہجہ بتاتا ہے، تربیت بتاتی ہے کہ یہ کون ہے، اور آپ کا خون بتاتا ہے کہ آپ کس کیٹاگری کے۔ خاندانی خون رستے میں نہیں بیٹھتا۔ ایک گل میں اللہ دے گھر 29ویں بیٹھ کے کیوں کرن، جنہاں نے جنت دیاں راہاں تے چلنا ہوئے وہ رستیاں چ نہیں بہندے، وہ بریکاں نہیں لیندے، وہ خرگوش نہیں بنتے، وہ سلو اینڈ سٹڈی ون دا ریس۔ منزل ہے، ضرورت ہے، رستہ چلنے کے لیے تو چلیں، راستے بند نہیں کیے جاتے۔ میرے نبی کا امتی کبھی بھی فٹ پاتھ بند نہیں کرتا، میرے محبوب نے کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا، اور میرا ماننا ہے پیغمبر کا امتی گلیاں بند نہیں کرتا۔ میں اس حق میں نہیں ہوں۔ میں نے جتنے بھی آج تک فنکشن کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، بس چلتے، حتیٰ کہ والد صاحب کی وفات پہ جب گلی بند کی گئی تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو کھول دیں، آنے جانے والے کو تنگ نہیں کریں۔ ہم کوئی خوشی کوئی غمی، اے تمبو لائے، رستہ بند کر، ایک بندے کی ہاں اور بد دعا آپ کی پوری نیکی کو الٹ کے رکھ سکتی ہے۔ غیرت مند ماں باپ کے غیرت مند بچے سڑکوں پہ نہیں بیٹھتے۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے نا، چائے خانہ، گپ شپ کارنر، یہ کیفے، یہ ہمارے نہیں ہیں، نہیں ہے ہمارے۔ مسلمان کا بچہ، خاندانی بچہ، غیرت مند بچہ، عزت والا بچہ رب کے گھر میں بھی بیٹھ کے گپ شپ نہیں کرتا، ان کے حلقات بنتے ہیں،
یا کسی آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے یا سوچ رہے ہوتے یا کوئی مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی کمی بیشی دور کر رہے ہوتے ہیں. میں بہت مٹ کے کہہ رہا ہوں، فخر سے نہیں، میں نے پوری زندگی میں اپنے کسی بچے کو کبھی گلی کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. میں لیٹ آیا ہوں، میں جلدی آیا ہوں، میں دن کو آیا ہوں، میں اچانک آیا ہوں. کیوں؟ یہ تربیت تھی ان کی دادی اماں کی، یہ تربیت ہے ان کی مانگ جی کی. ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا. ہم جو چیز اپنے بچوں میں بانٹتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، کوشش کریں کہ نہیں. اور بالخصوص مسلمان کا وقت بڑا برکت والا ہوتا ہے. وہ تاش نہیں کھیلتا، وہ بیکار میں ضائع نہیں کرتا، وہ 12 ٹہنی لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا، وہ حقے کی مجلسوں پہ گپ شپ میں وقت ضائع نہیں کرتا. مومن کا خاموشی بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے، اور بولنا بھی عبادت ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم چپ رہ، یہ بھی عبادت ہے. بولنا ہے تو کل قیامت کے دن اس پل پہ بندہ پچھتائے گا جس پل میں رب کا ذکر نہیں کیا. یار ویلے بھی تو بیٹھے ہیں، گپ شپ ارلم پرلم فضولیات، تو وہاں سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور سوچئے بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی ہو جائے. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے پتہ ہے نا؟ جنت میں ٹینڈر جگہ، جنتیں میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2 طرح کی ہیں. ایک جنت ہے بنی بنائی، جنت الفردوس، محل تعمیر ہے، آبادی ہے. ایک جنت اللہ نے نا بالکل کھلی رکھی ہے، ٹینڈر. حضور جب معراج پہ گئے تھے تو واپس آ کے یہی بتایا تھا، الجنت کیعان. مجھے زیارت کروائی گئی تو جنت کا بڑا سارا حصہ فارغ پڑا ہے، ٹینڈر پڑی ہے. تو یار تم اپنے نام کر لو. حضور اپنے نام کیسے ہوتی ہے؟ رجسٹری کروا لو. کیسے ہوتی ہے؟ کہا اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک دفعہ صدقے دل سے، خلوص دل سے، دکھاوے کو نہیں، اللہ کو یہ کہہ دینا، اللہ تو پاک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تیرے نام پاک، تیرے کام پاک، تیرا ذکر پاک، تیرا شکر پاک، تیری فکر پاک، اللہ تیری رائے پاک، تیرے فیصلے پاک، اللہ تو جو کرے وہ پاک، اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. یار کتے ماں پیو بیٹھے ہونا تو بندہ کہے ابو جی آج تسی کڈے صاف ستھرے نیٹ کلین نہاتے توتے تے ماشاءاللہ کڈے نکھرے جے، تے پیو دے چہرے تے جیڑا نور ہوندا ہے نا اولاد دے کہن تے، شاید کہ ساری دنیا لیا کے کریمہ بھی ونڈے تے نہیں جے ہوندا. شوہر بیوی کو کہہ دے، بیوی شوہر کو کہہ دے، والدین اپنے بچے کو کہہ دے نا بیمار بھی ہو، میرا پتر ماشاءاللہ آج بہت نکھریا لگتا ہے، چھوٹی سی سمائل دے گا، اور اس معصومیت والی سمائل کے اندر جو ایک حسن ہے نا وہ دیکھنے والا. تمہارے رب کو تعریف اچھی لگتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ نے مجھے اپنی فطرت میں بنایا ہے. تو انو مینو تعریف چنگی نہیں لگتی؟ کی خیال؟ اور کسے دی منہ تے تعریف کرنا یہ غلط نہیں ہے. جڑی تسی سنی ہے نا حدیث وہ بھی صحیح ہے کہ منہ تے اگر کوئی تعریف کر رہا ہوئے تو او دے منہ چ مٹی پا دو، یہ خوش آمد ہے. خوش آمد درست نہیں. وگرنہ منہ پہ تعریف، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی تعریف کی، منہ پہ کی ہے. پوچھا حضور کو جنت دے 8 دروازیاں چوں کٹھا بھی سدیا جائے گا کہ ابو بکر مینوں اللہ تو بڑی امید ہے، تیرے چو ساریاں خوبیاں نے کہ 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی. تعریف. عمر یار تینوں ویکھ کے تے شیطان راہ چھڑ جاندا ہے، تعریف نہیں. عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کریں. عثمان جنہیں کہ تو کما لیاں نے نا یار وہ تیرے لیے مکدیاں ہی نہیں، تیرا کوئی کم خسارے والا نہیں ہے. تعریفیں تعریفیں. میرا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، علی جنتی ہے،
یہ خوبی ہے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، یہ ماشاءاللہ دنیا کی سب سے جو خوبصورت اور سب سے حسین و جمیل وہ میری بیٹی زینب ہے، یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں؟ یار کسی کو خوشی دینے کے لیے تملق نہیں، خوشامد نہیں، دو نمبری نہیں، پھیکی یا جھوٹی تعریف نہیں، کھل کے کہو ویر تیرے تو اسی کدی دکھ نہیں ویکھیا۔ یار تیرے ہوندے نا تینوں ویکھ کے چہرے تے رونق آ جاندی ہے، اور دنیا میں بے شمار چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندے کو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک چہرہ نظر آیا تو میں چلا گیا، سلام لیا، میں کہ سر تمہیں دیکھ کے نا مینوں ایک عجیب جی کشش محسوس ہوئی ہے، تے ایویں لگدا میں تمہیں صدیاں تو جاننا۔ پتا اگوں کی کہندے یار میں تینوں نہیں جاندا، تو مینوں دس تو میرے کو لینا کی ہے؟ میں کہا جی اللہ دا شکر ہے کسی شے دی لوڑ نہیں، میرے من میں ایک بات آئی ہے، آپ اچھے لگے ہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا، بس ایک چھوٹی جی سمائل دے دو تو میں چلے ہاں، مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا تھوڑے مسکرائے، اٹھے گلے لگے، جدوں میں ٹرن لگا کہندا گل سن جی، کہندا یار میں تینوں بھلانا بھی چاہواں تو میں تینوں بھلا نہیں سکتا، تو اچانک میں تو زمانے دا بڑا عجیب جہا بندہ، مینوں سارے لوکی گالاں کڈ دینا، بھیڑا کہندے نے، میں کہا جی مینوں نہیں پتا۔ یار کسی انسان کو وہ کوئی اس کے دکھ نہیں سنتا، آپ دو پل کے لیے رک جائیں۔ میں رات ایک ساتھی کے ساتھ تھا، کہتے ہیں جی میری ٹرین نکلنے والی تھی، پہلا ہارن ہو چکا تھا، ایک بندہ کہندا استاد جی ادھا کہ منٹ میری گل سن لو گے؟ کہنے لگے کہ میں نے سمجھا شاید کوئی مانگنے والا ہے، کہندے جی نہیں میں منگن والا نہیں، بس مینوں سمجھ نہیں آتی کہ میرے دکھ کداں ٹلن گے، تواڈے چہرے تو مینوں لگا کہ مینوں تسی کوئی نسخہ دس جاؤ گے، تو ایویں جاندے جاندے کچھ دس دو۔ کہندے میں ٹرین لنگھا دیتی تو میں بہ گیا، وہ دکھ سنیا، اور جب سنا اس بندے نے کہا کہ میرا اج تک کوئی دکھ سنن ہی تیار نہیں، تسی سن کے مینوں ادھا ہلکا کرتا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اتنا بتا دو، دکھی کو جاتے جاتے اتنا کہہ دو انا آتیناک الکوثر پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ میرے تایا جی جو 7 شریف کے ملنگ تھے، کہیں کہ میں سندھ چ سی، ایک بڈھی اماں بوئے تھے، ان لوگوں کی باڑ ہوتی ہے باہر نا، یہ چھاپے چھاپے کانٹے دار جھاڑیوں کے لگائے ہوتے ہیں، دیوار نہیں، وہ جڑا اگے جگہ سی اتنے بیٹھی، تو میں جاندے جاندے نے کہا، میں کہا ماں جی تواڈے دکھ مکن والے نے، تواڈے دکھ نہ مکن والے نے، تے چنگی بھلی بیٹھی نا زمین تھلے کردن دی، تو میرے ال منہ چک کے کہندی پتر اللہ تیری زبان مبارک کرے، مینوں تو لوکی ہور ہی گلاں کردے نے، تے جے تو کہہ دیتا ہے تے اللہ تیرا چہرہ مبارک کرے۔ یار کسی کو اتنا ہی کہہ دیں، اس کے دکھ بانٹ لیں، آپ سوچ نہیں سکتے، یہ میں قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، میں اگر عربی ساتھ پڑھوں نا اور تلاوتیں شروع کر دوں، آپ کہیں گے جی بڑا قرآن پڑھے ہے ماشاءاللہ، لیکن قرآن تو ہم سن سن کے سن ہو گئے ہیں، تھک جاتے ہیں سن سن کے، لیکن چھوٹے چھوٹے وہ جڑے نسخے نے نا وہ لے کے کتے عمل شروع کر دئیے۔ اج کی سبق ملیا کہ رستے چ انشاءاللہ آپ نہیں بہنا، میرے کسے عمل دی وجہ تو قبر دے وچ میرے پیو نو کوئی جاندی ماں گال کڈ دے تے اس تو وڈا دکھ کوئی نہیں، تے میرے کسے چنگے کام تو جاندی ہوئی کوئی بڈھڑی ماں یا کوئی بزرگ کہہ دے وہ کسے چنگے ماں پیو دا بچہ ہے، تے اللہ دی قسم اس تو بڑا صلہ کوئی نہیں، اس تو بڑا صلہ کوئی نہیں۔ اپنی زندگی لی برکت منگو تو لوکاں لی بابرکت بن جاؤ۔ کیا ہے بابرکت؟ میں بالخصوص اپنے بزرگوں سے کہوں گا، تواڈے تو بچیاں نو بڑیاں امیداں ہوندیاں،
میں اپنے دادا جی کو بڑا مس کرتا ہوں. میں کسی نو کہہ نہیں سکتا, حالات نے بڑا بنا دیا ہے. میں وہ چھوٹا رہنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی بزرگ سینے سے لگا کے دادا جی کے بعد کسی نے آج تک یہ نہیں کہا پتر تو مینو دسدا نہیں پر مینو پیارا لگنا ہے. مار بھی لیتے تھے. یہ بچے نا بڑے منتظر ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے دادے نہیں ہیں؟ آپ کسی کو محلے میں پتہ کر لیں, اس کے دادا جی بن جائیں. پتر میں تیرا دادا ابو ہوں. کچھ نہیں, جیب میں 1-2 ٹافی مچھی رکھ لیں. ہم نے تو اپنے بچوں کو ڈرایا ہوا ہے نا, کسی کو کچھ لے کے نہیں کھانا. لیکن جو ہمارے علاقے کے لوگ جو مشہور ہیں کہ اے بابا پھکڑ تولدا ہے, گالاں کڈدا ہے, آ کھونڈ ماردا ہے, ہم اپنا ٹائٹل چینج کر لیں. قرآن مجید بدلتا ہے, یہ دل بدلتا ہے, حالات بدلتا ہے. جب سے والد صاحب گئے مجھے اب کوئی نہیں ڈانٹتا. میں بہت مس کرتا ہوں ان کی ڈانٹ کو. اگر ماں باپ زندہ ہے نا, بہت اچھے سے بیٹے بن جاؤ, پیار بھری بیٹیاں بن جاؤ, سر پیر منہ متھے جو ہاتھا میں چوم لیا کرو. پھر پوری دنیا نظر آتی ہے, باپ نظر نہیں آتا. تو بندہ کسی نو ابا کہہ بھی نہیں سکتا. یہ چچے یہ تائے کڑوے ہوتے ہیں, گھر میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہوتا ہے. اللہم انکا عفو ذات سے نکل کے نا کبھی ان کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے کہا کرو, اللہ میرے تایا جی دی کوڑ مکا دے. آپ یقین کریں میں کئی دفعہ موت کا منہ دیکھ چکا ہوں. اتنا مارا تایا جی نے, میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا. والد صاحب آگے پھینک دیتے تھے, جے بھرا تو انہوں مار کے خوش ہے, چل مار لے. اور وہ کبھی کئیاں مار دیں, کبھی ٹوکے مار دیے, جو دل چاہے. یقین کریں میں جتنی دعائیں ان کے لیے کرتا ہوں نا, شاید ہی کسی کے لیے کرتا ہوں. اللہ میرے تایا جی دی, انہوں دی طبیعت ادھا دی سی, اللہ انہوں نے معاف فرما دے, اللہ انہوں دے درجات بلند فرما دے, اللہ انہوں دی نسل نو مبارک بنا دے, اللہ انہوں دے بچیاں چ خیر پا دے. آپ سوچ نہیں سکتے میرے ان تایا جی کی غیرت, ایمانی جرت, مسلکی حمیت. پوری زندگی بیچارے اکیلے رہے ہیں, حق کو حق سمجھائے. میاں بیوی ایک مسلح پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھ لی ہے. کبھی کسی مشرک کے ساتھ جس سے پتا ہو کہ یہ بیچارہ شرک کرتا ہے, کلیئر کٹ کیا یار تیری ساڈی نہیں بنتی, انہوں نے نہیں بنائی. انہوں نے اپنے آپ کو قبرستان میں بھی نہیں دفن ہونے دیا, ان کی قبریں الگ ہیں. مگر اللہ نے ان کی نسل میں اتنی برکت دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ماشاءاللہ سارے بیٹے دین سے جڑے ہوئے, سارے. آگے ان کے بچوں کے بچے, میرے بھتیجے, ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے. اللہ ان سے خیر کا کام لے, برکتوں کا کام لے. کچھ نہ قرآن کے اثر کو لے. قرآن تاثیر ہے. قرآن یار پتھر توڑ دیتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قرآن پڑھ کے قرآن سن کے دل نرم ہی نہیں ہوئے, ضدیں رہ گئی ہیں, انائیں رہ گئی ہیں. رشتوں کا وقار وگرنا یہ عبادتوں کو کھا جاتا ہے. یہ جو رشتوں کی دوریاں نا عبادتیں کھا جاتی ہیں, چاٹ جاتی ہیں. اس لکڑی دے بوئے لوان دا فائدہ جی لکڑی نو پیچھے دیمک لگی ہے, جنوں سیونخ پئی ہے, جنوں سیوی لگی ہے. پالش کرتے ہیں نا, انجیکشن لگاتے ہیں, حل کرتے ہیں, متبادل ڈھونڈتے ہیں. سونے اور رشتے نو کوڑ پہ گئے جے. منیا بزرگ نے, وڈے نے, گسا ہو گئے نے, چل یار اسی تے چھوٹے ہیں نا, اسی نیویں ہو جائیے. لیکن میں بڑوں کو بھی کہوں گا
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नबियों के घर भी ये मसले हो गए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता नहीं क्या क्या कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्हों जाके कभी बगैर मकसद तो मिलया करो, इनके हाथ पे कुछ दे आया करो। मुमकिन है बच्चों की माएँ कहे ये नहीं जे लेना ये को, ये शरीक है साडा, ये भी कोई मकसद होना है, लेकिन आपको तो रब उसका अजर देगा ना सिला देगा। कभी कोई खानदानी मीटिंग बुलाओ, ये दूरियां खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मैं अगर मेरा मनहज सुनो तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरा मनहज पता क्या है? जो रब का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। पता है ये मेरा मनहज है। मेरा अमल क्या है कि यार जेड़ा रब दा नहीं बन सकिया उन्होंने कह के ते वेखो, उन्होंने सदो तो सही, उसको बुलाओ तो सही। शायद मैं मुसलमानों से ज्यादा तड़प के साथ गैर मुस्लिमों को बुलाता हूं और दावत देता हूं कि वीरियो अग बड़ी औखी जे, साड़ बड़ा औखा जे, गर्मी नहीं जे बर्दाश्त होती, रब दा गुस्सा बड़ा सख्त जे, यार दाखला ले लो, आ जाओ यार इलम पढ़ लो, आ जाए दीन पढ़ लें, आ जाए कुरान पढ़ लें। मैं बगैर तफरीक के कुरान मजीद उनको भी सेंड करता हूं जो मुसलमान नहीं है कि चल यार ये कोई चंगी गल है वही लै लो, कदी अल्लाह दिल बदल दे। मैं भी बहुत छोटा था, बड़ी उम्र नहीं थी मेरी, मैं अपने सबसे छोटे बेटे से भी छोटा था जब मैंने हिंदुओं को कहा था कि यार जड़ियां साड़ियां पैलियां ने ना असी की करनियां ने, लै लो यार कलमा पढ़ लो। आपके दाएं बाएं ऐसे लोग नहीं है यार, असी अपने मुसलमानों को काफर बना छड़िया। आप क्या समझते हैं कि बरेलवी लोहे का बना हुआ है, देवबंदी तांबे का बना हुआ है, वहाबी एल्यूमिनियम का बना हुआ है कि इसे कुछ नहीं होगा? सर जी चमड़े दे बने हैं, सारे चमड़े दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो अपने नो ते अपने अहले खाना नो, अपने जिया जंत नो, अपने बच्चों नो जहन्नम तू बचा लो, ओदी अग तू बचा लो। वकूदुहन नासु वल हिजारा, उसका ईंधन पत्थरों के साथ इंसान है, पत्थरों के साथ इंसान है। माड़ा जा गर्म रोड़ा करके बनो तो सही, कितने 2 मिनट रखो तो सही। तवे पे हाथ नहीं रखा जाता, गर्म तंदूर के अंदर हाथ नहीं आता, गर्म बर्तन नहीं उतारा जाता। पता नहीं पूरी जिंदगी जलना है। जन्नत तो आप सुन रहे थे ना, नजारे कर रहे थे, लेकिन पहले जरूरी है एसी चलाया है तो जहां जहां से हीट आ रही है वो रास्ते बंद करो, शिरक के मेन गेट बंद कर दो यार। नहीं जे लबना, कुछ नहीं जे लबना। सोचे आज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, वो कहें कि कब्र के ऊपर नहीं बैठना, असी बवांगे जाके? यार सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सोने ने रोक देता, मेरे पैगंबर ने मना किया है कब्र पे बैठने से, और हमने कब्रिस्तान के अंदर कितने डेरे बनाए हैं। शायद ही कोई रात हो जब मैं कब्रिस्तान से कहीं से होके ना हूं, पता नहीं, मेरी फितरत में है, सफ़र में हूं मैं कहीं रोक लेता हूं। रात एक कब्रिस्तान को विजिट किया, मुझे डर इन चीज़ों से नहीं लगता कि वहां बाहर की बलाएं खा जाएंगी, डर यह लगता है कि वहां इंसान नुमा दरिंदे बेफिक्र बेलिहाज बेमुरव्वत अल्लाह के नेक बंदू का रूप धार के, यार जिन्हों कब्र तो डर नहीं लगता उन्होंने किदे तो लगेगा? आप सोचे जो कब्र पे बैठ के नशा कर रहा है, जो कब्रिस्तान में बैठ के बूटी घोट रहा है। मैं ताया जी को कहता था, ताया जी तुहानू कदी भी डर नहीं लगा, तुसी घोट दे जे? कहंदा पुत्र ये आदतां पै जाण ते सौखियां छुटदियां नहीं। ये वो ताया जी हैं जो 7 शरीफ के मलंग थे, जिन्होंने एक झटके में सिगरेट छोड़ी थी, सिर्फ एक झटके में। सदियों उम्र नहीं उन्होंने पाई,
لیکن عمر کے 7 عشرے جن میں سے میجر نشے میں گزرے، صرف ایک دن ایک جملہ بولا تھا، ایک دن بات کرتے کرتے سگریٹ لگا لی۔ میں فیصل آباد سے گیا تھا، استادوں نے بتایا تھا، مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ سگریٹ حرام ہے، ایزی لیتے تھے۔ میں نے تایا جی کو یہ نہیں کہا یہ حرام ہے، میں نے کہا تایا جی اے سمیل جڑی ہے یہ تمہیں چڑھتی نہیں؟ کہندے پت دوجیاں نو فیل ہوندی، مینوں نہیں ہوندی، میری عادت بن گئی۔ میں نے کہا ایک بات کریں، یا علی پاک کا اہل بیت کا نام نہ لیا کریں یا یہ بدبودار چیز، دونوں میں سے ایک چھوڑ دیں۔ وہ پاک ہستیاں نے تے پاک تھاواں تے رہندیاں۔ آپ یقین کریں جب میں نے ان کو یہ جملہ کہا نا، بڑی سختی کرتے تھے وہ بھی، کہنے لگے یار تو ہے تے چھوٹا، تو گل وڈی کیتی ہے، گل بہت وڈی کیتی ہے، لیکن پھر اج تو یہ پاک ہستیاں تو نہیں چھڑیاں جاندیاں، میں آ سگریٹ چھڑتی۔ میں کہتا ہے جی جذباتی گلاں نے، کہنے لگے پتر نہیں، مرد دا فیصلہ پھر مرداں والا ہونا چاہیے، مرد بنو، اللہ نے مرد بنایا ہے۔ عورت کا فیصلہ ام المومنین جیسا ہونا چاہیے، ماں جی فاطمہ جیسا ہونا چاہیے، یک لخت یک جنبش۔ آؤ اپنے رویے بدلیں۔ اس کے بعد میں نے پوری زندگی ان کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ کیا آپ اور میں یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نشے نہیں چھوڑ سکتے اس امید پہ کہ وہاں شرابن طہورا ملنی ہے، وہاں الرحیق المختوم ملنی ہے، وہاں مزاجھا زنجبیلا والے اللہ نے چشمے چلائے ہیں، میرے لیے بنائے ہیں۔ یار میں سچی گل ہے، پتہ کی کر دے، قیامت والے دن نہ جن شوق نے نہ داڑھی نہ رکھن دے اتنے پورے کریں گے، جہاں دل نہیں نہ کرتا کہ داڑھی دے وال وڈے نے کھل رہے نے ادھر ہے ادھر ہے، جنت میں داڑھی نہیں ہونی۔ 33 سال عمر میں چڑھدیاں جوانیاں، کڑچ جوان۔ یار ایتھے نا زندگی چ حضور نو پیاری لگدی جے رکھ لو، میرے لیے نہیں، یار تھوڑی جی رکھ لو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے جڑے حضور دین لو۔ یار بڑا دکھ ہوندا ہے، اللہ دی قسم ہے، میں کدی نہ منہ بھر کے نہیں کسے نو آکھیا، لیکن دکھ ہوندا ہے کہ جدوں اینوں اسی وڈ کٹ کے تے او گندی نالی چ سٹی دا ایتھوں ہوندی ہے سارے گٹراں چوں نکل کے سیم پتہ نہیں کتنے جاندی ہے۔ نہ کرو، چینج لاؤ اپنے اندر۔ آج مزہ آ جائے یہ کہنے کا کہ اللہ میرے چ جیڑیاں کمی بیشیاں نے دور تو کر، زندگی مبارک کر، اور میری زندگی محبوب کی سنت والی بنا دے۔ میں آج جو موضوع لے کے آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ چیزیں جو سارے مسلکوں میں بالاتفاق سنت ہے اور ہم وہ سارے نہیں کرتے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جو روٹین ہے اسی میں اپنے آپ کو بدل لیں۔ یار آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا نا تو انشاءاللہ اللہ اس شریر کو مٹی کے اندر محفوظ رکھے گا۔ یہ تو تسی سنیا نا جی کفن میلا نہیں ہوتا، واقعی نہیں جے میلا ہوندا، جے حضور دی سنت نو کتے میلا نہ کر کے جائیے تو جے انہوں میلا کر کے گئے تو چمک دے چہرے نال بھی رب نے پانی دا گھٹ نہیں دے دینا حضور دے تو۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک، آخری چانس ہے، پتہ نہیں پھر جن ہے اس سال کا آخری چانس ہے۔ یار شعور کی دنیا میں ڈوب جاؤ، پتہ نہیں کتنی دیر باقی ہے، تھوڑا جہا بھی ٹائم ملے نا سیری تو پہلے پہلے۔ میں پتہ تمہیں وچ وقفہ کیوں دے انڈیا سے کہ کچھ کم ایسے ہوندے نے کہ جیڑے نا سب چ نہیں ہو سکتے۔ میرے ساتھ ایک بھائی ہیں، اللہ ان کو جزا دے، چلتے ہیں، کھانا شانا کھا کے نا درس شروع ہوتا ہے، لیکچر شروع، کہندے پا جی میں ذرا گڈی سیدھی پدری کر رہا ہوں۔ اصل میں ان کی کوئی ایک مجبوری ہے جو سب کے سامنے شرماتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ گناہ اعلانیہ نہ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ کبھی نہ ڈر بن کے رب کے سامنے کھڑے نہ ہونا،
رب فرعونوں کی گردنیں بھی توڑ دیتا ہے. ڈرے ہوئے سہمے کتے تنہائی چ بھی کوئی تے انہوں رب دے سامنے پردیاں چ رکھ کے نا تنہائی چ پیش کر دو کہ اللہ میری عادت مٹانا, اللہ مینوں بڑی پیڑی لاتے, اللہ تو مٹا دے. ایک نوجوان آیا اگلے دن, کہنے لگا پروفیسر صاحب میں بڑی کوشش کیتی ہے پر میری عادت نہیں جاندی. میں کیا پتر یہ عادت دوبارہ کسی نو دسی نہ, یہ تیرا رب نال مسئلہ ہی, یہ اللہ نہیں حل کرنی ہو. تینوں فکر لگی ہے تو تو پوچھے نا, پوچھدا ہوئی ہے جنوں فکر ہوندی. تے پتر کتے نہ نکرے لگ جا, اکیلا بیٹھ, آنسو بہا, اللہ سے مدد مانگ, اور کچھ نہیں, کچھ نہیں. کم از کم اپنی جیب چ ایک لائٹر رکھ لے. ہوئی تھی نا پچھلی دفعہ بات, کوئی یاد ہو شاید جو ساتھی نہیں تھے. آپ یقین کریں میں فخر سے نہیں, میرے دوستوں نے میری گاڑی میں دائیں بائیں گھر میں مختلف جگہوں پہ لائٹر رکھے. یہ میرے اور رب کے معاملے ہیں, دکھانے کے لیے نہیں, سنانے کے لیے نہیں. لیکن میں خود کو سمجھتا ہوں تیرے کول تو یار راڑ دی گرمی نہیں برداشت ہوندی. ٹشواں دے ڈبے رکھے نے, لوکی اگے پیش کر دینا. جدو کلی جان پھسنی ہو نا تے اتنے کولو چ نچوڑیا جانا ہے, تے پسینیاں چ رب نے ڈبونا ہے, تے پھر کسے کم نہیں ہونا. ایتھے لائٹر نال ماڑا جا ساڑ کے نا تھوڑا جا ویکھ لیا کرو. ایک انگلی جو بزرگوں پہ اٹھتی ہے, جس دن یہ جلی نہ پتہ چلے گا, ایک توے پہ رکھ کے برداشت نہیں ہوتی. رب کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ انشاءاللہ جنت ملے گی. جڑا بندہ ڈر جاندہ نا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو ڈر گیا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو آرڈر ہیں جسمانی خواہشیں ان سے اس نے خود کو روک لیا. وَنَهَا النَّفْسَ, اپنے آپ نو ڈکیا. لوکی ڈک لیندے نہیں, انہاں دا ڈکیا بندہ ڈکیچ بھی جاندہ ہے, لیکن مزہ یہ ہے میں خود کو روکوں. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس بندے کی ہم زندگی جنت بنا دیتے ہیں. جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ جنت بنا دیتے ہیں. جہاں اس کے بیوی بچے ہم وہ جنت بنا دیتے ہیں. جہاں اس کی رہائش مکان ہے وہ جنت بنا دیتے ہیں. ہم اس کا گرد ارد ماحول جنت بنا دیتے ہیں. وہ مرنے پہ آئے تو ہم اس کی قبر جنت بنا دیتے ہیں. ہم اس کو اٹھائیں تو جہاں وہ اٹھتا ہے وہ جگہ جنت والی ہو جاتی ہے. ہم پھر اس کو محبوب کا ساتھ دے کے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ہم اس کو جنت الفردوس دے کے پھر اس میں اپنی رضوان سے نواز دیتے ہیں. کہ ایک کام مشکل تے بہت ہے لیکن کیتا جا سکتا ہے. زندگی چ برکت منگنی ہے. خود نو جیڑیاں برائیاں دا مینوں پتا کسی ہور نو نہیں پتا, انہاں تو اپنے آپ نو ڈکنا, اللہ تو معافی منگنی ہے. اللہ دے نال پردے دے وچ رہ کے اپنیاں گلاں تے راز نیاز دیاں گلاں کریا کرو. کوئی رات نو ٹائم کڈیا کرو یار. اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسپیشلی ٹائم ہو. آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اتھے اپنے رب نال گلاں کر رہے ہیں. میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کوئی زیادہ دیر جو ہے وہ وقت کہیں بیٹھ سکوں. تو ڈرائیونگ میں تو میں اکیلا ہوتا ہوں. مجھے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں آپ اکیلے کیوں نکل. بھائی میرے کچھ راز و نیاز کے معاملے ہیں جن میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا. جب کوئی بیٹھے گا میں کسی کی غیبت کروں گا, وہ کسی کے تذکرے کرے گا, فلانا ادھا استاد جی آ کدھا او کدھا. تو کم از کم اتنے سفر میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا, میں کسی کے بارے میں مندہ بول تو نہیں بولتا, میں وہاں کسی کے بارے میں برا تو نہیں. اپنے رب کے ساتھ کچھ معاملے ہوتے ہیں, اللہ اینے جمپ لگے نے, اج اینے موڑ پے نے, اینے تکے, جے تو قبول نہ کیتا تے میرے لیے تکے توڑے نے. اللہ اگر اس میں دکھاوا آ گیا کہ لوگ کہیں بلے بلے کی خطیب ہے, کیا بات ہے, کیا انداز ہے, اللہ کچھ نہیں ہو میرے پلے, اے توں دلاں نو بدلن والا ہے. میں بس گل کیتی ہے تو برکت پا دیں. اللہ میں جتھے چلے ہاں انہاں دے دل موڑ دیں. اللہ جتوں میں ہو آیا, اللہ انہاں لوکاں تے اپنی رحمت اور کرم دی برکھا برسا دے. اللہ انہاں نو ایک کر دے, اللہ انہاں دے مستقبل اچھے کر دے. میرے مالک ان کی اولادوں کو اتنا اچھا بنا دے کہ یہ دنیا میں ہوں تو یہ فخر کرے اور ناز کرے, اب فلانے دی اولاد ہے, آ میرا پتر ہے. اور اللہ اگر وہ چلے جائے نا تے انہاں دے پیچھے قبراں ٹھنڈیاں ہو جان.
ان کے نام نشان جاری رہے، ان کے صدقہ جاریہ بن جائے. کچھ ایسا کرے، محنت کرو، کچھ بدلو، کچھ توجہ دو، اپنے کام میں سے تھوڑا وقت اپنے لیے نکالو جیڑا قبر چ کام آوے. قرآن مجید نال اتنا کہ پیار پا لو نا، اتنا پیار، اینو اپنی کمزوری بنا لو، اینو ہی اپنی طاقت بنا لو. کمزوری کیسے؟ آپ کا کوئی سفر، ہر بندہ سفر میں ہے، قرآن تو بغیر نہ ہوئے. میرے زندگی میں شاید 120 سے زیادہ مرتبہ حادثے ہو چکے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، جب آنی ہے تو پتہ نہیں کس حال میں قرآن پڑھتے ہوئے رکوع سجدے کرتے بھی آ جاتی ہے. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فرنٹ پہ قرآن مجید پڑھا تھا، ڈیش بورڈ پہ پڑھا تھا، میری فرنٹ پاکٹ میں تھا، جو سینے میں ہے، اللہ نے اس کی برکت کے ساتھ جہاں 18 لاشیں نکلی، 45 لوگ مرے، رب نے اتنے ماڑی جی خراش بھی نہیں آن دیتی. تو آپ اپنی زندگی میں ریڑھی پہ، دکان پہ چلے، اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے، منجے گروپ میں بیٹھے ہیں 1-2 دن، انہوں نے کہا یار اسی نا اج سورہ فاتحہ دی پہلی آیت میں پڑھی ہے، میرے کو سنو. 1-2 دن لوگ مذاق کریں گے، تو رہندا نہیں وڈا مولوی، وڈا صوفی. یہ لوگ کہہ کے بدلے جاتے ہیں. محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے. 10 لوگ ایک موٹر سائیکل پہ میں نے چڑھ کے میلے پہ جاتے دیکھے. تو کیا آپ اپنے 10 انگلیوں کے ساتھ 10 بھائی، 10 دوست لگا کے انہوں نے ایک آیت پہلے پڑھ کے پھر اگے پڑھا نہیں سکتے؟ مثال دوں اور اس پہ بات ختم کروں. میرے حضور کے نا ایک بڑے ہی پیارے دوست تھے، شاگرد بھی تھے، صحابی بھی تھے. یہ ہر دن تے ہر رات یہ نہ مغرب پڑھ کے لمبا پیڈا کرتے تھے. اگر انہوں تو انہوں پیدل ٹرنا پہ جائے، اگر مسجد نبوی سے اب موٹر ویز کے راستے ہیں، مسجد قبلہ تین تک پیدل جانا پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے. تب تو تھے ہی سارے پہاڑ، کھیت تھے، مزرے تھے، ایداں دے رستے بھی نہیں سی، بڑے اوکھے راہ سن. یہ نہ پیدل چل کے آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء لیٹ کر دیتے. یہ آ کر کے یہاں عشاء پڑھتے، عشاء پڑھ کے پھر پیدل جاتے اور اپنی قوم کو کہہ کے آتے انتظار کرے جب میں آواں گا پھر تو عشاء پڑھاواں گا. اس صحابی کا آپ نام جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جناب معاذ، یہ بعد میں گورنر بنائے گئے یمن کے، امام العشاء ہیں. اور پھر اپنی قوم کو جا کے عشاء پڑھاتے. اور شکایت یہ نہیں آئی کہ میں تو پہلے پڑھی ہے، میں دوبارہ کیوں پڑھا. شکایت یہ بھی نہیں آئی کہ یہ چھوٹی صورتیں پڑھ کے ٹرکھا دیتے ہیں. ایک اونٹوں پہ پانی لاد کے کھیتوں کو سیراب کرنے والا دیہاتی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. کہنے لگا حضور اسی سارا دن محنت کرنے تھکے انہیں، تہاڈا امام نہیں بیلی معاذ، یہ رات نو لمبیاں صورتاں شروع کر لیندہ ہے تے ساڈے کول تے اتنی دیر نہیں کھلوندا. یا میرے محبوب نے اسے نہیں ڈانٹا کہ تانوں دنیا داری دی پئی ہے، کوئی آخرت دی بھی سوچ لو. نالے وہ پہلے ایتھے پڑھ کے جاوے پھر اوتھے پڑھاوے، وہ تہاڈا ملازم تو نہیں، تنخواہ تے نہیں جے رکھیا، وہ جویں کردا میں او دا ساتھ دینا. آپ نے جناب معاذ کو بلایا اور بلا کے کیا کہا، افتان انت یا معاذ. اوئے ہوئے ہوئے، کتنا بڑا سبق دے دیا. جس پیغمبر نے امام کی عزت آبرو سکھائی ہے، گھڑی کو نہیں دیکھنا، گھڑی پہ ٹائم لکھا ہوا ہے، امام آ کے بھی پھر مصلی پہ کھڑا نہ ہو تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. اتنی ویلیو امام کی. آپ نے ان کو کہا معاذ یار تو مسلمانوں ازمائش چ پا رہے ہیں. اب فتان، آج کا کوئی فتنہ گر اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ حضرت معاذ تو فتنے پھیلاونا ہے. نہیں، بڑی عزت اور احترام کا جملہ. یار تو لوکاں نو ازمائش چ پا رہے ہیں، تو اوتھے والشمس وضحاہا کیوں نہیں پڑھ لیندا؟ جتنا ایک انسان کا سٹیمنا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، ان کا لحاظ رکھ. تو لوگ تھکے ہوئے ہونا تو مجھے گفتگو نہیں آتی. میں اس لیے پہلے تو تھوڑا جہا چہریاں تو ویکھیا سی تو میں پوچھیا سی، میں کیا سی کیوں؟ برتن میں ایک حد تک پانی آتا ہے،
اس کے بعد ڈالیں گے تو گلاس کا پانی باہر گرے گا بھر جائے تو. ہم دعوتیں تقریریں سن سن کے شاید تھک گئے ہیں, بوجھل ہو گئی ہیں طبیعتیں, لیکن یہ ہولیاں کدوں ہوندیاں نے جب تھوڑا سا پریکٹیکل کریں. پریکٹیکل کی اس مثال کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. چھوٹا جہا نا ایک بچہ تے مسجد ایک بڑی پرانی سی علاقہ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا. میں وہاں واش روم سے باہر نکلا تو وہ اپنے جوتے دھونے کے لیے آیا تھا بچہ, ٹونٹی چلائی ہوئی ہے اور اس نے آگے پاؤں کر دی ہے. وہ جتنے چھینٹے تھے پانی کے میرے پہ پڑے, شلوار گیلی ہو گئی. ایک باری تو فطرتی گل ہے, ایک مولوی ہوئے پھر پروفیسر ہوئے پھر ڈاکٹر ہونے دا بڑا ایڈا خمار ہوئے تو بندہ ڈانٹتا ہے. میں نے کہا یار نہیں, اس کو ڈانٹنا نہیں بنتا. میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ تا تمہیں تچھ نہیں تردا, پڑھتے نہیں, میں نہیں پڑھتا, کی کرنا بس ویلا. میں نے کہا آپ کو ایک بات سکھاؤں کہ میں نے کہا آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا مجھے بیٹھ کے دیکھو میں کیسے کرتا ہوں. پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر انگلیوں کا خلال کرتے ہیں, پھر منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں, مسواک ہو تو مسواک کرتے ہیں, پھر ناک میں یوں پانی لے کے چڑھاتے ہیں, پھر اس کو اچھی طرح جھاڑتے ہیں, پھر چہرے کو دھوتے ہیں, پھر بازو دھوتے ہیں دایاں پھر بایاں, پھر سر کا مسا جیسے اس کو پورا بتایا, پاؤں دھوتے ہیں. آپ نا ایسے جوتا دھویا کرو, جوتا تیرے سے کچھ زیادہ پیارا ہے, تو زیادہ پیارا ہے, اپنا منہ بھی دھو, ہاتھ بھی دھو, اور تو نا سونا سونا لگے گا. تو پہلے بھی بڑا پیارا ہے اور خوبصورت ہو جائے گا. تو میں نے کہا ایک دفعہ کار ذرا. اس نے بیٹھ کے نا وضو شضو کیا. کچھ عرصے کے بعد میں آیا تو میں نے اس کو دیکھا ٹوٹی پہ بیٹھا ہے ایسے, وہ جو اوپر سیٹ نہیں بنی ہوتی پتھر کی, شلوار تاں ٹنگی ہے جی میں نہیں منٹھار دے ڈرائیور بیٹھے ہوندے, پورے کمانڈ بھی میں گڈی کما کے ادھر دی تے ادھر لے جانی ہے. آج اسے فخر تھا کہ مینوں وضو کرنا ہوندا ہے, تو مینوں ویکھ کے نا ایویں پوریاں لتاں دا ٹوٹی بڑے طریقے نال کھول کے. میں نے اسے بتایا تھا کہ بیٹا زیادہ نہیں کھولتے, پانی ضائع نہیں کرتے. ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے نا اس پہ چھینٹے پڑے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ فیل کرتا ہے. اب آج کتنی تمیز سے بیٹھا ہے, تمیز کے دائرے میں بیٹھا ہے, مگر پورے شعور سے بیٹھا ہے, ایویں کہ مسیت ہی ہو دی ہے. اسی فخر سے کبھی کسی بچے کو بلا کے, بزرگوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے تہاڈیاں گردناں بھی بڑیاں لمبیاں کرنیاں نے, قد بھی. اکثر بزرگ لڑ رہے ہوتے ہیں اذان میں کہنی ہے, تو کسی دن چھوٹے جے بچے نو سد کے کہہ دو پتر اج تم اذان کہہ. دوسرے کو اپنے پہ ترجیح دینا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے بھاویں شریکاں دا منڈا ہے تے بھاویں جنہ دا بال ہے, پیار نال ایک دفعہ شرمائے گا, اچھا پتر اج مینوں سن پھر تو کمی, پتر سونا لگتا ہے. آپ نے مستقبل کی جتنی اس کی عمر ہے 50-60 سال کی تھپکی دے کے جرت دے دی ہے کہ انشاءاللہ یہ ذوق اور شوق. اور اگر آج آپ نے اس کو ڈانٹا اور وہ پیار سے آیا, تایا ابو اذان میں کہہ لوں, چل چل منہ دھونا آؤندا نہیں تے جان کہنا آ گیا. ڈی گریٹ نہ کریں, اس کو حوصلہ دیں, اس کو ڈرائیور بنائیں, امام بنائیں. اکثر لوگ ٹانگے کھینچنے والے ہوتے ہیں, نکے جے دے پیچھے نماز پڑھی ہے. میرے محبوب نے اس بچے کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کے اوپر کنوں امام بنایا سی, امام حضور نے بنایا تھا, جہدے اتنے صرف جبا سی, تھلے شلوار ہی کو نہیں سی, کچھا بھی کو نہیں سی. نماز پڑھدے ہیں سجدے چ گیا, ہوا آئی, سادگی دیکھو یار. امام کیوں بنایا تھا؟ اس کو قرآن زیادہ آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کی پوشاکیں بڑی ہیں, یہ خاندانی امیر بندہ ہے. وہ جدو کمیز پچھو چکیا گیا تو بی بی ٹوری جاندی نے کہا وے اپنے کاری دا پیچھا تے کج لو. میرے محبوب نے اس بات پہ بھی اتنی اہمیت اور توجہ نہیں دی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے سطر بڑا اہم ہے, نماز کے اندر سطر ڈھانپنا بڑا اہم ہے, لیکن بڑا سادہ ماحول تھا, قرآن آتا تھا. آپ نے اسے ہٹایا نہیں, امام رکھا ہے. حوصلہ کیا کریں, یہ چھوٹی پود, یہ نرسری آگے بڑھے گی,
تو انشاءاللہ یہ کل کے جوان آنے والی زندگی کے بزرگ اچھے اور نیک بہترین اور صالح لوگ بنیں گے۔ اج جنیاں بھی کمی بیشیاں ایک دوجے دے معاملات چ نے انہاں نوں کٹھا کر کے رب دے سامنے پیش کر کے معافی منگیے تو انشاءاللہ تسی ویکھو گے کہ ماحول کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ تے میرے خیال تھوڑا جہا وقفہ لئیے، باقی انتظامیہ نوں پتہ ہو کی کر دینا، کیونکہ جی کی سسٹم ہے بھاجی؟ جی دعا کنے کرانی؟ وہ تو جڑے آخری نے وہ کران گے نا جی، کرے سے جی آپ ذرا ریلیکس ہو لیں، اس کے بعد میرے خیال میں اگلا پھر جو سٹیپ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، جو کہا ہے اللہ قبول کرے، جو درد پیش کیا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اچھا بنا دے اور ایسا بنا دے کہ جیسے اس کو پسند ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا